امتیاز علی تاج صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہے جس میں ایک صاحب کی کہانی بیان کی گئی ہے، جس میں وہ اپنے گھر میں پالی ہوئی بلی سے بہت تنگ ہے اور وہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ بلی ان کی بیگم صاحبہ نے پال رکھی ہے اور وہ اسے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ لیکن وہ بلی مسلسل گھر میں انہیں تنگ کرتی ہے، کبھی ان کی چیزیں الٹ پلٹ کرتی ہے، کبھی گھر میں گندگی پھیلاتی ہے، کبھی کتابیں پھاڑتی ہے۔ تو وہ اس سے بہت تنگ ہے، لیکن بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ ایک رات بیگم سو رہی ہوتی ہے تو میاں جی جو ہیں وہ بلی کو اٹھا کر کہیں دور چھوڑ آتے ہیں کہ اب گھر میں کچھ سکون رہے گا۔ اور رات کو وہ سو رہے ہوتے ہیں اور صبح جب وہ اٹھتے ہیں ان کی شور سے آنکھ کھلتی ہے، اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھ جو کھلی ہے وہ اس بلی کے شور مچانے سے ہی کھلی ہے۔ اسی دوران انہوں نے اس دوران ایک اشتہار دیا ہوتا ہے جس میں کہ انہیں گھر میں ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تو ایک ملازم ان کے دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے کہ میں نے آپ کا اشتہار دیکھا تھا کہ آپ کو ملازم کی ضرورت ہے، لہٰذا میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو میاں جی جو ہیں وہ بلی اٹھاتے ہیں اور وہ اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ملازمت کے لیے تو کوئی نوکری نہیں ہے، بہرحال یہ ایک کام ہے، اگر یہ تم کر دو تو میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گا۔ تو یہ بلی ہے، اس کو کہیں مار دو یا کہیں دور چھوڑاؤ۔ تو پہلے تو وہ جو ملازم آیا ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے، پہلے وہ گھبراتا ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی اجرت دوں گا، میں تمہیں پیسے دوں گا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ میاں جی کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے 8 آنے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت کم ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں 5 روپے لوں گا اس کے۔ تو میاں جی کہتے ہیں کہ 5 روپے بہت زیادہ ہے، تم تھوڑے پیسے کم کر لو۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ابھی ان دونوں کے درمیان ایک بحث اور ایک تکرار کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو اتنی دیر میں ان کی بیگم کی آواز آتی ہے، وہ میاں کو آواز دے رہی ہوتی ہے، تو وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ فوراً اس کے ساتھ سودا کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم مجھ سے 5 روپے لو اور اس کو کہیں ٹھکانے لگا کے آؤ۔ وہ اس کو 5 روپے دے دیتے ہیں، وہ بلی لے کے چلا جاتا ہے۔ اس دوران بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بلی، چونکہ اسے پتہ ہے کہ بلی گھر سے غائب ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ تلاش میں جاری ہوتی ہے، لیکن اسے بلی نہیں ملتی۔ تو وہ صدمے سے نڈال ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، وہ شوہر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو میری درد کا کوئی احساس نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے درد کا مداوع کیا جائے، میری بلی کو کہیں ڈھونڈا جائے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بڑا اسے صبر دلایا جاتا ہے اور اسے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ جو ہماری بلی ہے وہ کسی قصاب کی دکان پہ بیٹھی تھی اور اس نے اس کو مار دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، اور اس کو قتل کر کے اس نے کہیں اس کو سڑک کے اوپر پھینکا تھا۔ اب وہ مری ہوئی بلی جو ہے وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گئی ہے، لہٰذا اس کا قیمہ بن چکا ہے، اور جس نے مجھے یہ خبر دی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ خود اس کا جو قیمہ ہے اسے وہ زمین میں دفن بھی کر آیا ہے۔ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ بڑا اس کو وہ سمجھاتے ہیں اور بڑا اس کو وہ پیار محبت سے بھی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ مجھے میری بلی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے مجھے میری بلی چاہیے۔ آخر ایٹ دا اینڈ وہ آخری حربہ استعمال کرتے ہیں کہ تم پیسے لو اور شاپنگ پہ چلی جاؤ، تم شاپنگ کر کے آؤ۔ تو وہ شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں اس کے گھر میں اس کا دیور بھی آتا ہے اور وہ اپنے بھابھی کو جب روتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں وہ اس قدر پریشان ہے۔ تو اس کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ دراصل اس کی بلی گم ہو گئی تھی اور میں نے وہ سارا واقعہ اس کو سناتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، اور اس کو پھر پیسے دے کے شاپنگ پہ بھی بھجوا دیا۔ اب وہ شاپنگ کرنے کے لیے جب جاتی ہے تو راستے میں اس کو وہ واپس گھر آتی ہے جب، تو وہ بڑی خوشی سے خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں جب گھر سے باہر نکل رہی تھی تو مجھے ایک آدمی ملا ہے اور اس کے پاس بالکل ہماری بلی کی جیسی بلی ہے، اس نے میرے دکھ کا مداوع کر دیا ہے، وہ بلی بالکل ہماری بلی جیسی ہے۔ تو میاں جی جو ہیں وہ بڑی پریشانی میں اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے کہیں وہ بلی خرید تو نہیں لی؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے وہ بلی خرید لی ہے پورے 10 روپے میں۔ تو وہ اتنی دیر میں وہ اور اس بندے کو میں نے ملازمت بھی دے دی ہے، وہ ہمارے گھر میں اب ملازمت بھی کرے گا، بیچارہ بال بچوں والا ہے اور وہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اتنی دیر میں میاں جی جب اس بندے کو دیکھتے ہیں اور وہ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ وہ وہی شخص ہوتا ہے جس کو اس نے بلی دی ہوتی ہے، تو وہ بڑا اس کو کہتا ہے، بڑی گرم جوشی سے وہ ملازم جو ہے وہ میاں جی کو سلام کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے ٹکا کے جواب دے دیا تھا کہ آپ کے گھر میں ملازمت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھلا کرے بیگم صاحبہ کا،
جنہوں نے مجھے ملازمت پہ رکھا، اور اللہ بھلا کرے ان کا، جنہوں نے مجھے آپ کے قدموں میں ہی جگہ مل گئی ہے. سو تھینک یو سو مچ آپ کا. تو وہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ ڈرامے اور ناولس اتنے طنز و مزاح سے بھرپور ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی ایک نئی نوید سناتے ہیں. یہ صرف طنز و مزاح سے بھرپور ایک ڈرامہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے نا ایک سبق بھی موجود ہے کہ کسی چیز کے لیے جب ہم تگ و دو کرتے ہیں اور کسی چیز کو پانے کے لیے ہم اس کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیں مل بھی جاتی ہے. میاں جی نے تو بہت کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا کہ کسی طریقے سے بیگم صاحبہ کو جو ہے وہ بلی سے دور کیا جائے، لیکن چونکہ اس کی ایک محبت تھی، اس کی ایفیلیشن تھی، لیکن اس کو وہ دوبارہ اس کے پاس واپس آ گئی. بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جس چیز کے لیے آپ جتنی کوشش کرتے ہیں، جس چیز کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. یہ ضرور ہے، مقصد یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کی اس چیز کو پانے کے لیے نیت ہے، کوشش ہے، اور کوشش تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت بھی اس کے اوپر ہے تو پھر وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. تو اور ایٹ دا اینڈ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے.